روحانی دعائیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام روحانی دعائیں میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ روحانی دعائیں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ اور مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو دعاؤں کی مقبولیت کے سلسلے میں بتائیں کہ دعائیں کس وقت قبول ہوتی ہیں اور صحیح اس کا وقت کیا ہے جس وقت دعائیں مانگی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب پریشان حال پکارتا ہے تو کون ہے اس کی پکار کو سننے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے دعا کرنے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو پریشانی کی حالت میں تڑپتے دل کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اسی آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعا کرتے وقت دل کے اندر یقین ہونا چاہیے اور آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہونا چاہیے، اور بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارے تو اس کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے پکارے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بے قرار کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح افطار کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن جب خطیب صاحب ممبر پر کھڑے رہنے کے لیے جاتے ہیں تو ممبر پر کھڑے رہنے سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور مقدس مقامات پر کی جانے والی دعائیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسے مقامات اور ایسے اوقات ہیں کہ جن میں بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے۔ آئیے ناظرین پروگرام میں کچھ کالرز کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں، کہ کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بنگلور سے۔ بنگلور سے بات کر رہے ہیں، سوال پوچھیے اپنا۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں مہر عورت کا میں ادا نہیں کیا، اور کب تک یہ ادا کرنا اور اس کے کیسے ادا کرنا ذرا بتائیے۔ شادی کو کتنے سال ہو گئے آپ کے؟ 20 سال ہو گئے سر۔ 20 سال؟ ہاں۔ تو اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے مہر ادا کیا جائے؟ اب تک مہر ادا نہیں کیا، مہر کی رقم ادا کرنا، مہر کی رقم تو مجھے معلوم نہیں ہے، اب ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ کس طرح ادا کرنا۔ اچھا آپ کو مہر کی رقم معلوم ہی نہیں ہے؟ مہر کی رقم آپ کو نہیں معلوم کتنی ادا کرنا؟ نہیں ایسا معلوم نہیں تھا کتنے، کوئی یاد نہیں ہے، اب ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا صحیح جواب دیا جا سکے، لیکن آپ نے اپنی شریک حیات سے پوچھا کہ کتنا مہر باندھا گیا تھا، طے کیا گیا تھا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے موبائل پہ سنیں۔ جی ہیلو، میں یہ بولوں آپ نے اپنی شریک حیات سے نہیں پوچھا کتنا مہر باندھا گیا تھا؟ 7,770 روپے۔ 7,770 روپے یہ مہر باندھا گیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی میں ادیبہ بول رہی ہوں رائے بریلی سے۔ رائے بریلی سے؟ جی ادیبہ؟ جی ادیبہ کمال۔ جی سوال پوچھیے۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ میری جو ہے طبیعت صحیح نہیں رہتی، کبھی میرے ہاتھ میں درد ہے، کبھی پیر میں درد ہے، کبھی اٹھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، اور میری عمر 29 سال کی ہے، اور میری امی کا نام شمع پروین ہے. تو اور امی مجھے کے کبھی نام سے چکر مطلب نہیں سمجھا. اچھا نہیں، میں شاید سے امی کے نام پتہ کرنا ہو. تو میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں رہتی ہے، کبھی مجھے چکر آنے لگتا ہے، کبھی بے ہوشی آنے لگتی ہے. جی یہ کب سے اور شکایت میری ہے؟ امی جی یہ مجھے بہت دنوں سے شکایت ہے، کبھی دکھاتے ہیں تو کہتے کوئی ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کچھ کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر یہی ہونے لگتا ہے. جی ڈاکٹر کو آپ نے مولانا دکھایا؟ صاحب- ڈاکٹر کو آپ نے دکھایا کیا محترمہ؟ جی دکھایا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی دقت نہیں ہے، وہ بس ملٹی ٹائم دے رہتے ہیں، پھر کبھی صحیح آتا ہے پھر ویسے ہی ہونے لگتی دقتیں ہم کو. پریشانی کی کوئی بات نہیں. اور- مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو اور دعائیں میری بتائیں گے، امی کا وظیفہ بتائیں گے. دیکھیے گا، میری امی شمع پروین ہے، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رائے بریلی سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال بتائیے اپنا. جی میں جیرکن سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ اکثر بیمار رہتی ہے، ڈاکٹر وغیرہ کا چیک اپ کیا ہے، ٹیسٹ وغیرہ سب ٹھیک سے نکلتے ہیں، تو 1-2 سال سے ٹھیک نہیں رہتے. کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا تو ڈاکٹر کیا بولے؟ رپورٹ جو ہے نارمل آئی ہے؟ نارمل آ رہی ہے. جی اچھا 1-2 مہینے مطلب بیچ میں ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر درد رہتی ہے، خاص اکثر پیر میں درد رہتا ہے. طبیعت کیا خراب وہ بھی بتا دیجیے. پیر میں درد رہتی ہے اس کی. پیر میں درد رہتا ہے؟ نہیں ٹانگ میں اوپر. جی ٹانگ میں پیر میں درد صرف وہی شکایت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور شکایت ہے؟ نہیں یہی ایک شکایت ہے. اس سے پہلے 2 بیچ میں بحث بھی ہو جاتی تھی، لیکن آج کل وہ نہیں ہے، لیکن آج یہی پیر میں درد ہے ٹانگ میں. ٹھیک ہے محترم، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ جموں کشمیر سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم مسلم بنگال سے بول رہے ہیں. جی ویسٹ بنگال سے. جی سوال پوچھے اپنا. ہاں بول رہے مرشد آباد سے. جی آپ سوال پوچھے اپنا. ہاں سوال ہے جو ہم لوگ کا یہاں پر ہی ہندوستان میں اسلام دھرم جو ہے کون پھیلایا؟ خواجہ غریب دعاؤں سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ دعاؤں سے متعلق؟ غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھے اپنا. ہم لوگ نے ناسک میں نیا گھر لیے، جی تو وہ گھر کے اندر تھوڑا سا سکون نہیں لگ رہا ہے. سب کو سکون لگتا ہے پر مجھے، میرے بچے پوچھنا پاتے، سب کو سکون لگتا ہے پر مجھے بہت غلط خواب ڈر محسوس ہوتا ہے. سکون آپ کو نہیں ہے، باقی سب کو سکون ہے اس گھر میں؟ ہاں سب کو سکون ہے. وجہ آپ نے کچھ جاننے کی کوشش کری؟ نہیں ہم لوگ کچھ نہیں جاننے کی کوشش کری. سب کو سکون ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا اس گھر میں، تو اس کی وجہ؟ اور ہم نے فاتحہ بھی دینے کا بولے تھے پر ہم لوگ پہ کچھ وجہ سے فاتحہ بھی نہیں دیا ہم لوگ نے گھر میں. اچھا تو ٹھیک ہے، مولانا صاحب سے وہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب سے جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مہاراشٹر سے. جی مفتی صاحب بنگلور سے محترم کا ایک سوال تھا کہ ان کی شادی تقریباً 20 سال پہلے ہوئی تھی، تو ان کا جو مہر تھا 7,777 7,777 روپیز ان کا مہر باندھا گیا تھا، طے کیا گیا تھا، لیکن یہ مہر ابھی تک ادا نہیں کر پائے ہیں، تو کس طرح سے ادا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو خیال آیا ہے کہ آپ نے مہر ادا نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ مہر ادا نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ انتقال کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو مہر وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائی آپ نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنی اہلیہ کو مہر ادا کر سکتے ہیں. مہر کے سلسلے میں جو کم سے کم مقدار ہے وہ تقریباً 2.5 تولے چاندی کی مقدار ہے. آپ اس کی قیمت بازار میں معلوم کر لیں. 2.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس سے کم مہر نہیں باندھا جا سکتا، اس سے زائد کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ مقدار بتائی گئی ہے. آپ نے مہر باندھا ہوا ہے اس وقت
مہر کی رقم طے ہو چکی ہے تو آپ وہی رقم جو ہے اپنی اہلیہ محترمہ کو ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. رائے بریلی سے ادیبہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پیروں میں درد رہتا ہے, چکر بھی آتے ہیں اور بے ہوشی کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے, اور والدہ صاحبہ کی بھی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہن, آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے. اللہم انی اسألک دوام الصحہ و تمام العافیہ. اللہم انی اسألک دوام الصحہ و تمام العافیہ. آپ روزانہ اس دعا کو 111 مرتبہ پڑھیے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اپنی ماں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اس دعا کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی جو تمام بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اچھا مفتی صاحب, ان کو شک ہے یا لوگ بولتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے مطلب کچھ کر دیا ہے, تو کیا وہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ کو شک ہے لیکن وہ شک ابھی یقین میں تبدیل نہیں ہوا ہے. شک برائے شک ہے, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شک کا کوئی علاج نہیں ہے. تو آپ اس شک کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ذہنی حالت کو خراب نہ کیجئے. شک کو آپ دفع کر دیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیے. جس خدا کو آپ ماننے والی ہیں, جس کی عبادت کرتی ہیں, وہ اتنا مضبوط طاقتور ہے کہ اس کے نام میں وہ اثر ہے کہ کوئی مصیبت, کوئی بلا اس کے نام میں جو ہے ماننے والوں کو کبھی بھی آ کر لپیٹ نہیں سکتی. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے رہیے اور شک کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کیجیے. جی بہت بہت شکریہ. اور جموں کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی شریک حیات کی طبیعت خراب رہتی ہے, پیر میں درد رہتا ہے, انہوں نے ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا لیکن رپورٹ جو آئی ہیں وہ نارمل ہیں, پریشان ہیں, کیا کریں؟ عزیز بہن, آپ اس دعا کو پڑھتے رہیے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے ہیں. جہاں پر بھی آپ کو درد ہے, جیسا کہ کہا گیا آپ کے پیر میں درد ہے, تو درد کے مقام پر ہاتھ کو پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. انشاءاللہ تعالی اس دعا کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں. جب بھی دعا کو پڑھیں اول آخر درود شریف کو ضرور شامل کر لیں. جو پیر کا درد ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں. روحانی دعائیں. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور جو بریک پہ جانے سے پہلے سوالات تھے وہ ہم لے لیتے ہیں. عمان سے بھائی نے سوال کیا تھا. پہلے تو انہوں نے پروگرام کی تعریف کری کہ نیوز 18 کے جو ہے یہ شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, ان کی رہنمائی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ جب گھر سے باہر ہم جاتے ہیں تو بلاؤں سے, مصیبتوں سے دور رہنے کے لیے کوئی اگر دعا ہو یا وظیفہ ہو تو وہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اس دعا کو پڑھ لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا. جب آپ سفر پر روانہ ہو جائیں تو اس وقت اس دعا کو پڑھ لیں. بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کو اپنے روم میں خون کی جو ہے چھینٹیں دکھائی دی تو بہت یہ پریشان ہو گئے, تو ان سب سے بلاؤں سے بچنے کے لیے کوئی اگر دعا ہو تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائی, آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہ درود شریف کے بعد اس دعا کو آپ پڑھیں. اللہم احفظنی من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احفظنی من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اور ہم اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے جب بھی ہم آپ کو دعائیں بتائیں پڑھنے کے لیے تو ان دعاؤں میں آپ درود شریف کو ضرور شامل رکھیں. اول آخر درود شریف کا اہتمام کریں, دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور بدر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے بچوں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے. پہلے ان کا سوال تھا. دوسرا یہ کہ ان بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, یہ نوکری کرتے ہیں, ان کا نوکری میں دل نہیں لگتا, گھر میں خیر و برکت بھی نہیں, پریشان ہے, کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلی تو جو بات آپ نے بتلائی ہے طبیعت ناساز رہتی ہے گھر میں بچوں کی، اکثر ایسا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں برکت کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں تو اس دعا کو پڑھیں آپ، جو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہے، یا باسط یا رزاق. یا باسط یا رزاق صبح شام 11 مرتبہ اس دعا کا ورد کرتے رہیں، اول آخر درود شریف کو بھی شامل رکھیں، انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی بھائی سوال بتائیے اپنا. بچہ ہے وہ ذرا تیز بہت ہے، پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، خالی جو ماں کپڑے لگاتی ہے وہ کرتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی اوپر والے کمرے میں چڑھتے ہیں وہ بچہ، تو سامان بند ہوتا ہے پھر سے باہر پھینکتا ہے. اس کے لیے کچھ میرے لیے کچھ کہے اس تک. اور رات کے وقت سوچنے بھی ہوتا ہے بستر میں، سوتے وقت کیا کہتا ہے رات میں؟ سسو کرتا ہے بستر میں. عمر کیا ہے؟ عمر ہے 12 سال. 12 سال. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال یہ ہے کاروبار میں برکتاگی کے واسطے، جینے میں برکتاگی کے واسطے صحتاگی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی ٹھیک. اور ایک سوال ہے. جی دوسرا سوال. جی فرض ہے تو اس میں کیا کرنا چاہو، کیا کرنا پوچھنے کے واسطے. کس میں؟ فرض نماز میں؟ فرض میں نہیں، قرض دار ہو چکے ہیں. ہاں ہے تو اس میں کیا کرنا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں فضل بنگلور سے بات کر رہا ہوں. فضل جی سوال پوچھیے. میرا سوال ہے میری بہن کو جی پتے میں کنکر ہے. پتے میں کنکر ہے؟ کس کے؟ پت میں. جی کس کے پتے میں؟ آپ کے؟ میری بہن کے. اس میں بھانجے کو. جی اس کے لیے کیا کرنا ہے حضرت سے کچھ وظیفہ بتائیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم سکندرآباد سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. کوئی بیوہ عورت شادی کرنا چاہ رہے تو کیا کر سکتے کیا؟ جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے 12 سال کا، وہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، نافرما بردار ہے، کہنا نہیں سنتا ہے اور سوتے وقت پیشاب کر دیتا، اس کو لے کے یہ پریشان ہے، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اگر وہ لڑکا اس ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو ہم کہنا چاہیں گے عزیز لڑکے، والدین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی فرما برداری کیجئے، نافرمانی نہ کیجئے. یہ ایسی نعمتیں ہیں اگر یہ نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے. ان کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی خدمت کیجئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے اور رب کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کو راضی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا، آپ درود شریف پڑھ کر تعلیم حاصل کیجئے. جب بھی آپ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھیں تو درود شریف پڑھیے اور اس کے بعد اس دعا کو بھی پڑھیے. اللہم انی اسألک علما نافعا
اللہم انی اسألک علما نافعا، جو رکاوٹیں ہیں تعلیم کے سلسلے میں وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ وہ لڑکا بستر میں پیشاب کرتا ہے تو ہم کہنا چاہیں گے کہ سونے سے پہلے طہارت سے فارغ ہو جائیں، وضو کر لیں اچھی طرح، جب بستر پر جائیں تو سوتے وقت کی دعا بھی پڑھیں. آیت الکرسی جو قرآن مجید تیسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے، سبھی کو یاد ہوتی ہے، آیت الکرسی پڑھیں اور خاص طور پر اس دعا کو پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. وہ دعا یہ ہے وغیض الماء وقضی الامر، وغیض الماء وقضی الامر. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور بنگلور سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے کیا کریں، اور صحت صحیح نہیں رہتی، صحت جو ہے سب کی صحیح ہے، اس کے لیے کوئی اگر دعا ہو تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروبار میں برکت کے لیے اس دعا کو پڑھیں، یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق. اور اس کے علاوہ صحت کے سلسلے میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک الصحہ الکاملہ، اللہم انی اسألک الصحۃ الکاملہ. اس دعا کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ان کا دوسرا سوال تھا یہ قرض دار ہو چکی ہیں تو قرض سے نجات کے لیے کوئی اگر دعا ہو یا وظیفہ ہو وہ بھی بتا دیں. بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی. وہ دعا یہ ہے، اس دعا کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جو قرض کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عما سواک. ایک اور مرتبہ ہم پڑھ دیتے ہیں جی. آپ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عما سواک. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب چلتے چلتے 1 منٹ کا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ جو ابھی محترمہ نے علی گڑھ سے سوال کیا تھا کہ ان کی ممانی جو ہیں وہ غسل خانے سے نکل رہی تھی، باتھ روم سے نکل رہی تھی، گر پڑی، ان کی چوٹ لگ گئی اور وہ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو ان کی صحت کے لیے کوئی دعا ہو تو وہ جو ہے اب دعا مل کے کر لیتے، دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. جو کچھ کہا گیا ہے اس کو بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. ہم سے بیان و تعبیر میں جو لغزش ہوئی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما. جتنے ناظرین سننے والے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہے سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. خاص طور پر ابھی ہماری بہن نے جو کہا ہے ان کی ممانی کی طبیعت ناساز ہے، دواخانے میں شریک ہے. اے مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مرے دم تک اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں قائم رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.